نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج سے ہم فعل کا جو دوسرا پارٹ تھا فعل مضارع اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں ہم نے اس کے اوزان جو ٹوٹل 4 اوزان تھے فعل ماضی معروف کے لیے جو 3 اوزان تھے فعل فعیل فعول اور فعل مجہول کے لیے فعل، یہ 4 اوزان، پھر ان چاروں اوزان کے رسپیکٹیو جو گردان تھی وہ ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے فعل ماضی میں نفی کا مفہوم سوالیہ بنانا، اس میں تاکید پیدا کرنا اس کو پڑھا، اور پھر کچھ پریکٹس ہم نے کی جملے بنانے کی، اور قرآن سے کچھ مثالیں بھی لے کے ہم نے ایکسپلین کی اور پڑھی۔ تو آج سے باقاعدہ ہم جو اس کا دوسرا پارٹ ہے فعل مضارع وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ زمانے ٹوٹل ہوتے ہیں 3، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور فعل کی ڈیفینیشن جب ہم نے کی تھی تو ہم نے کہا کہ اس میں کام کا کرنا جس میں زمانہ پایا جائے، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ جب بھی کسی کام کے کرنے میں پایا جائے تو اس کو عربی میں فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فعل ماضی کے لیے ان زمانوں کے لیے عرب جو افعال استعمال کرتا ہے، جو فعل استعمال کرتا ہے، اس کو وہ ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع۔ تو ماضی کے لیے وہ تو فعل ماضی استعمال کرتا ہے، حال کے لیے وہ الگ سے کوئی فعل حال استعمال نہیں کرتا، اور اسی طرح فعل مستقبل استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان دونوں کو ملا کے اس کے لیے وہ فعل جو استعمال کرتا ہے، ورب جو استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی کا جو بھی فعل ہوگا اس کا ترجمہ تو ماضی میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے حال یا مستقبل اس کا ترجمہ کرنا ہو تو اس کے لیے جو فعل مضارع استعمال ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع جب بھی آپ کو نظر آ جائے تو اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں پاسبل ہے، دونوں میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بعد کہ اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز پھر لگ جاتی ہے، جس میں پھر اس کا معنی آپ صرف اور صرف حال میں کریں گے، یا اس کا معنی آپ صرف اور صرف اس پرٹیکولر ورب کا جس کے ساتھ وہ انڈیکیشن ہوگی اس کا مستقبل میں کریں گے، یا ایک آدھ جگہ یہ بھی ہوگا کہ اسی فعل مضارع کے اوپر کوئی ایک ریسٹرکشن لگ جائے گی جس کا ترجمہ پھر آپ صرف ماضی میں ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آج ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ تو فعل مضارع جس کا ترجمہ آپ سمجھ لیں کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرے گا۔ اچھا، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ عرب نے ایک لیا تھا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ،
اور ماضی میں انہوں نے فا اور لام کلمہ کو فکس کر دیا تھا، درمیان والے کو کھلا چھوڑ کے آپشنل کر کے، تو وہ تینوں حرکات، کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش، وہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی 3 پاسبلٹیز یہاں سے نکلیں گی۔ یہ والا اور یہ تو فکس تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا فعلہ ہوگا، یہاں پر کہاں فاعلہ ہوگا، اور یہاں پر فاعلہ ہوگا، اور یہ بات ہو رہی ہے فعل ماضی معروف کی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی 3 حرفی مادہ آپ اس ڈائی میں سے گزاریں گے، مثال کے طور پر نون، صاد اور را، تو جب اس ڈائی میں سے گزرے گا تو وہ یا تو نصرہ بنے گا، یا نصیرہ بنے گا، یا نصورہ بنے گا۔ تو عرب نے کہا کہ نہ وہ نصیرہ بنتا ہے اور نہ نصورہ بنتا ہے، بلکہ وہ اس ڈائی میں سے ہوتا ہوا اس روٹ کو فالو کرے گا، اور یہ بن جائے گا نصرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو بات ہو رہی ہے ماضی کی، بلکہ میں اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں نصرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو جس طرح ماضی کی ایک ڈائی تھی، تو انہوں نے مضارع کے لیے بھی ایک ڈائی بنا دی، اور وہ ڈائی کیا تھی؟ وہ فا، عین اور لام تو اس میں ہے ہی، اس کے ساتھ شروع میں انہوں نے ایک یا لگا دیا، اور اس میں 3 اس نے فکس کر دیے۔ وہاں تو 2 فکس کیے تھے نا، لام کلمہ اور فا کلمہ، تو یہاں انہوں نے کہا کہ فا کلمہ بھی فکس ہوگا اور اس کے اوپر ہمیشہ سکون ہوگا، اور لام کلمہ بھی ہمیشہ فکس ہوگا اور اس کے اوپر ضمہ ہوگا پیش۔ یہ جو ایکسٹرا حرف لگایا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ڈائی بنا کے اگین وہی عین کلمہ جس طرح یہاں پر تھا اس کو آپشنل چھوڑ دیا، اور ساتھ میں کہا کہ جب آپشنل ہے تو کبھی اس کے اوپر زبر ہوگی، کبھی اس کے نیچے زیر ہوگی، اور کبھی اس کے اوپر پیش ہوگی۔ اچھا، تو 3 پاسبلٹیز اگین کیا ہو سکتی ہے؟ پہلا والا انہوں نے کہا جی یہ فکس ہے۔ دوسرا فا کلمہ انہوں نے کہا جی یہ ساکن ہے، اور آخری کلمے کو کہا کہ یہ بھی فکس ہے وتھ پیش۔ دوسرا والا بن جائے گا یفعلو، اور تیسرا بن جائے گا یفعلو۔ I hope it's not that much complicated۔ میں صرف آپ کو ایک اوور آل پکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی شاید دیکھنے میں آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہو، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیں تو مشکل بالکل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ چلو میں ادھر سے دوبارہ مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس مادے کی طرف۔
اس کو بھی مٹا دیتا ہوں تاکہ بعد میں اس کے اوپر لکھ دوں گا ماضی اور مضارع۔ اچھا جی، اس ٹیبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے مادہ جو 6 حروفی ہے نون، صاد اور را، ہم نے اس ڈائی میں سے گزارا ماضی کے، اور وہ نکلا فعلا۔ ٹھیک ہے، تو ماضی میں ہمیشہ یہ ہوگا، فعلا کی ڈائی پہ یہ ہوگا نصرہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے مدد کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہی مادہ، سیم مادہ یہاں سے ہوتا ہوا اب ہم نے اس کا ترجمہ لے کے آنا ہے، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، وہی مادہ۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ ادھر آیا یہی والا مادہ اس ڈائی میں، تو اس ڈائی کو دیکھتے ہوئے یا تو وہ بنے گا ینصرو، یا بنے گا ینصرو، اور یا بنے گا ینصرو۔ اس ڈائی میں جائے گا تو ینصرو بنے گا، اس میں آئے گا تو ینصرو بنے گا، اور اس میں جائے گا تو ینصرو بنے گا۔ تو عرب نے کہا کہ اس نون صاد را کو وہاں سے گزارتے ہوئے جب آپ ماضی کی ڈائی میں لے آئے تو وہ یہاں بھی نہیں جائے گا، یہاں بھی نہیں جائے گا، اور وہ اس روٹ کو فالو کرتا ہوا ادھر آئے گا، اور یہاں سے جب نکلے گا تو یہ بن جائے گا ینصرو۔ اس کا ماضی بن گیا نصرہ، اس نے مدد کی۔ مضارع بن گیا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کر رہا ہے یا وہ مدد کرے گا، تینوں ترجمے پاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کرنا ہے وہ آپ کو جب قرآن کا کنٹیکسٹ بتائے گا کہ اچھا اب آپ نے اس کا ترجمہ حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے، یا اس کا ترجمہ ایکسیپشنل کیسز میں آپ نے ماضی میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ کا وہ جو مادہ ہے نون صاد را، اس سے ماضی بن گیا اور اس سے مضارع بن گیا۔ اچھا، یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ نہیں ہے تو اس کو آپ پاز کر کے ریوائنڈ کر کے بار بار سنیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ آپ کی کنزمپشن کے لیے ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ماضی کی جو ڈائی تھی فا، عین اور لام کلمہ، اس میں ہم نے ایک مادہ ڈالا۔ فا کی جگہ یہ ہمارا فا کلمہ ہے، یہ ہمارا عین کلمہ ہے، اور یہ ہمارا لام کلمہ ہے۔ تو جہاں جہاں فا، عین اور لام ہے، نون صاد اور را کو اس میں ڈالے، اور 3 پاسبلٹیز بن گئی، فعلا، فعیلا، فعولا۔ تو جب اس کو ڈالا تو انہوں نے کہا یہ یہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں نکلے گا، اور یہ فعلا بن جائے گا۔ تو فعلا کی ڈائی پہ نصرہ بن گیا۔ یہی نصرہ جب ہم نے مضارع میں لانے کی کوشش کی، کیونکہ مدد تو ہے نا، تو مدد اگر ماضی میں ہوئی ہے تو مدد حال میں بھی ہو سکتی ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی مدد کو جب ہم نے مضارع کی ڈائی میں جب انہوں نے کہا کہ یہ فا کلمہ، یہ آپ کا سیم وہی عین کلمہ اور سیم آپ کا لام کلمہ، اور یہ ایک ایکسٹرا آ گیا یا، اور یا بھی مفتوح والا، زبر والا۔ تو جب اس میں سے گزارا تو ہم نے فا کی جگہ نون ڈالا، عین کی جگہ صاد ڈالا، اور لام کی جگہ را ڈال کے تو یہ بن گیا ین
ینصرو، ینصرا یا ینصری، تینوں پاسبلٹیز۔ تو عرب نے کہا کہ یہ یہاں بھی نہیں نکلے گا، یہاں بھی نہیں نکلے گا، جہاں پر جس طرح وہاں پر فعل کی ڈائی میں نکل گیا تھا، تو مضارع کی ڈائی میں بھی وہ جا کے یفعلو کے ڈائی میں سے ہوتا ہوا ینصرو بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس بیک گراؤنڈ کو اب آپ ذہن میں رکھیں، اور اب ہم اس کا وہ جو گردان ہے وہ بناتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تھا اس ایک مذکر نے مدد کی، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک یا اس ایک، تو وہ ایک یا اس ایک کا مطلب ہے وہ جو واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی میں۔ تو اسی طرح یہ والا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے لیکن مضارع میں۔ تو وہاں ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا تھا گردان کا، تو مضارع میں ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے گردان کا۔ تو اب میں ایک ٹیبل بناتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس ٹیبل کے اندر سارا کچھ جس طرح ہم نے ماضی میں کیا تھا ہم اسی طرح مضارع میں بھی کریں گے، اور مضارع میں بھی جتنے صیغے بنیں گے وہ عربی میں جتنے ضمائر استعمال ہو رہے ہیں تو اس حساب سے مضارع کے صیغے بھی بنیں گے جس طرح ماضی میں بنے تھے۔ تو نٹشل یہ تھا کہ کسی بھی زبان میں جو صیغے بنتے ہیں وہ اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمائر کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو عربی میں چونکہ ضمائر 14 ہے تو ماضی کے بھی 14 صیغے بنے تھے ہمارے، تو اسی طرح ہمارے مضارع کے بھی 14 صیغے بنیں گے۔ اچھا جی، یہ ہماری ٹیبل بن گئی جس طرح ہم نے فعل ماضی کے لیے بنائی تھی، جس میں ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کے خانے بنائے، اور ضمائر کے حساب سے غائب کے ضمائر، حاضر کے اور متکلم کے ضمائر کے حساب سے 3 خانے بنائے، اور فردر اس غائب کو، حاضر کو اور متکلم کو مذکر مؤنث کے حساب سے کر کے تو ہم نے یہ 14 خانے بنائے، اور یہ 14 صیغے ہی بنیں گے۔ تو ابھی جس طرح ہم نے کہا کہ نصرہ ینصرو، اور ڈائیوں میں سے ہوتا ہوا، تو جب اس کا مضارع بن گیا تھا اس نون، صاد اور را مادے کا جب اس کا ماضی بن گیا تھا تو وہ یہ تھا، اور جس کا جب مضارع بن گیا تو یہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے ماضی میں اس واحد مذکر غائب یہ والا جو پہلا ڈبہ ہے ہم نے یہیں سے گردان سٹارٹ کی تھی، تو سملرلی جو مضارع ہے واحد مذکر غائب اس سے ہم گردان آگے سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آ جائے گا بڑے آرام سے یہاں پر ینصرو، تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، یا وہ ایک مذکر وہ یا اس، تو یا تم، تو وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہ مدد کرنے والے ہے تو مذکر ہے بھی غائب کے، لیکن ہو گئے 2، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں تک تو وہ سیم رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کہا کہ
تثنیہ میں ہمیشہ آپ کو کوئی آنی کی آواز آتی ہے، آنی. تو الف کی دوستی چونکہ زبر سے ہے تو یہ ہو جائے گا ینصرانی. تو ینصرو وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصران وہ دو مذکر مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اور لائک وائز یہاں تک تو سیم رہے گا، ٹھیک ہے. اور جو جمع کی نشانی ہے اونا، ہم نے جو جمع کی پڑھی تھی رفع والی اونا، ٹھیک ہے. چونکہ واؤ کی دوستی پیش سے ہے تو عین کلمہ لام کلمہ کے اوپر بھی پیش آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا ینصرونا. تو ینصرو، ینصران، ینصرونا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آتے ہیں مؤنث کی طرف. تو مؤنث یا کی بجائے اب وہ ہو جائے گا تا، باقی حرکات وہی رہے گی. تنصرو، تو تنصرو کا مطلب ہے وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے یا کرے گی. تو سیم اگر یہ تنصرو ہے تو یہ ہو جائے گا تنصران. ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ ماضی میں ہم نے کہا یہ سب سے اہم خانہ ہے، یہیں پر آ کے وہ چینجز سٹارٹ ہوئی تھی. مثلا ہم نے کہا تھا کہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، تو چھٹے صیغے سے آ کے جا کے وہ فعلنا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. غائب کی جو جمع کی مؤنث کا جو صیغہ ہے چھٹا، اس پہ آ کے میجر چینج آئی تھی. تو یہاں پر بھی تقریباً اسی طرح کی حرکت ہوگی. تو یہ ہے تنصرو، تنصران، تو یہ بن جائے گا ینصرنا. جس طرح وہاں پر آپ کا لام کلمہ یہ والا ساکن ہوا تھا تو یہاں بھی آپ کا لام کلمہ ساکن ہو گیا اور یا کو اس نے مینٹین کیا. ٹھیک ہے. تو یہ یا والا اس طرح چل رہا ہے، یا یہ دو تا میں چلے گئے. اچھا، تو تنصرو وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے، کرے گی. تنصران وہ دو مؤنث سے مدد کرتی ہے، کریں گی. ینصرنا وہ سب مؤنث سے مدد کرتی ہیں یا کریں گی. اچھا اب آتے ہیں حاضر کی طرف. تو حاضر کا جو واحد مذکر کا صیغہ ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. تنصرو. تو مؤنث غائب کا صیغہ بھی تنصرو ہے اور مذکر حاضر کا صیغہ بھی تنصرو ہے. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اب میں کیسے پہچانوں گا قرآن میں لفظ ایک ہی لکھا ہوا ہے، تو آیا اس کا ترجمہ میں اب واحد مؤنث غائب کا کروں یا واحد مذکر حاضر کا کروں؟ تو پھر اگین کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کنٹیکسٹ بتائے گا کہ ذکر کس کا چل رہا ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے. تو جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا جی اب اس کا ترجمہ یا تو یہ ہے یا یہ ہے. تو اگین یہ اگر تنصرو ہے تو یہ وہی چلے گا تنصران، کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو غائب کا مذکر کا جو جمع کا صیغہ تھا وہ تھا ینصرونا. تو اسی طرح حاضر کے مذکر کا جو جمع کا صیغہ ہے چونکہ تا چل رہا ہے تو وہ ینصرونا کی بجائے ہو جائے گا تنصرونا. تو
تو ینصرونا تنصرونا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں حاضر کی مؤنث کی طرف۔ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ جہاں جہاں مؤنث کا کوئی ذکر ہوگا نا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے، ٹو بی آن دی لائٹر سائڈ۔ تو خواتین کے جو صیغے ہوں گے ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ، جس طرح ہم نے یہاں ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹ کیا کہ یہ تا چل رہا تھا، آل آف اے سڈن اس نے کہا کہ نہیں جی مجھے یاد دے دے اور لام کلمہ میرا آپ ساکن کر دے، ورنہ اگر آپ وہ نارمل حساب سے چل رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ سارا یا چل رہا ہے تو اس کو بھی تا چلنا چاہیے تھا، لیکن آل آف اے سڈن یہاں پر آ گئی میجر چینج، تو اب پھر کوئی مؤنث انوالو ہے، ٹھیک ہے، وہ حاضر کی ہوگی لیکن ہے تو مؤنث، تو یہاں کا صیغہ اب ہو جائے گا تنصرینا۔ تنصرینا، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ جو تثنیہ والی خواتین ہے وہ بیچاری اسی طرح ہی چل رہی ہے، تنصرانی۔ اگین جو سوال آپ کے یہاں ذہن میں آیا تھا، ان تینوں صیغوں میں بھی آپ کا وہی سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ اگین وہ آپ کو کنٹیکسٹ بتائے گا، اس آیت میں آپ کو کلیئر کٹ انڈیکیشن مل رہی ہوگی کہ آیا وہ جو تنصران ہے وہ حاضر کے مؤنث کا تثنیہ ہے یا حاضر کے مذکر کا تثنیہ ہے یا غائب کے مؤنث کا تثنیہ ہے۔ اچھا، جس طرح یہ ینصرنا تھا، ٹھیک ہے، ینصرنا، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہو جائے گا لیکن یا کی جگہ صرف تا ہو جائے گا۔ تنصرنا، تو یہ تھا ینصرنا، یہ ہے تنصرنا، یہ ہے ینظرونا، یہ ہے تنظرونا۔ اور پھر ہم آتے ہیں اپنے طرف، متکلم کی طرف، اور جس میں واحد اور مذکر دونوں انکلوڈ ہے، تو وہ ہے انصرو اور یہ ہے ننصرو۔ تو انصرو ننصرو۔ اچھا جی، آپ کی گردان جو ہے نا ہماری تیار ہو گئی، اور گردان مضارع کی تیار ہو گئی، اور یفعلو ڈائی والی تیار ہو گئی، ٹھیک ہے، یفعلو ڈائی والی، فعل یفعلو۔ تو جس طرح فعال کی گردان تھی، فعول کی گردان تھی، فعیل کی گردان تھی، تو اسی طرح ایک یفعلو کی گردان ہوگی، ایک یفعلو اور ایک یفعلو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ فی الحال ہم نے یفعلو کی گردان لکھی، اور یہ آپ کے سامنے ہے، تو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصران وہ دو مذکر مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون وہ سب مذکر مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے یا کرے گی، تنصران وہ دو مؤنث سے مدد کرتی ہے یا کریں گی، اور ینصرنا وہ سب مؤنث سے مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ حاضر کے صیغوں میں تنصرو تو ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصران تم دو مذکر مدد کرتے ہیں یا کریں گے، اور تنصرون تم سب مذکر مدد کرتے ہو یا کرو گے۔ اور حاضر مؤنث کی طرف آ جائے تو تنصرینا تو ایک مؤنث مدد کرتی ہے یا کرے گی، اور تنصران تم دو مؤنث سے مدد کرتی ہو یا کرو گی، اور یہ ہے تنصرنا۔
تو تنصرنا تم سب مؤنث سے مدد کرتی ہو یا کرو گی، اور انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کرتی ہوں یا کروں گا یا کروں گی، اور ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایک گردان تیار ہو گئی جس کے اندر 14 صیغے ہیں، اور وہ 14 صیغے ان ضمائر کی طرف حساب سے ہے۔ اچھا، اب اگین وہی والی بات جو ہم نے ماضی میں ڈسکس کی تھی کہ ان 14 کے 14 صیغوں میں آپ کے جو فاعل ہے وہ چھپے ہوئے ہیں ضمیر کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے یہاں کہا کہ فعالہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، اس میں ہما ہے، اس میں ہم ہے، اس میں ہیا ہے، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحنو، یہ جب اس میں چھپے ہوئے تھے تو وہی والے ضمائر ایگزیکٹلی ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحنو، یہ اس کے اندر ضمائر چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ اگر ایک چیز یہاں نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو مضارع میں نا کچھ نون، صاد اور را کے علاوہ شروع میں، آخر میں نہیں، یہ والا نہیں، ٹھیک ہے، شروع میں آپ کو کچھ ایکسٹرا جو حرف مل رہا ہے یا حروف مل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا اگر آپ ینصرو میں دیکھیں تو آپ کو ایک ایکسٹرا یا مل رہا ہے، یہاں بھی آپ کو یا مل رہا ہے، یہاں بھی یا مل رہا ہے، اور یہاں بھی یا مل رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو تا مل رہا ہے، تا 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 تا، اور یہاں آپ کو حمزہ، الف اور نون، یہ ایکسٹرا کچھ حروف مل رہے ہیں۔ تو ہمیں یا جو ہے 4 جگہوں پہ مل رہا ہے، تا ہمیں مل رہا ہے 8 جگہوں پہ، الف یا حمزہ ہمیں مل رہا ہے 1 جگہ پہ، اور نون ہمیں مل رہا ہے 1 جگہ پہ۔ تو یہ 12، 13، 14، تو یہ نون اور الف تو ایک جگہ آئے ہوئے ہیں۔ یا آپ کا اس لائن میں لا کے یہاں تک آتا ہے، ینصرو، ینصران، ینصرونا، ینصرنا، ٹھیک ہے، یوں یہ آپ کو یا مل رہا ہے، اور یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ غائب میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو سارا کچھ تا تا نظر آ رہا ہے، حاضر کے تو سب کے سب میں تا ہے، اور غائب کے مؤنث میں یہ 2 تا ہے، تو تا حاضر، ٹھیک ہے، تو تا حاضر، حاضر کا ویسے تو ہوتا ہے، تو، تم، تو یہ تا تم ایک آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ تا تم، یا وہ، ان 2 کو ذہن سے تھوڑا سا ایکسیپشن وہ دے کے کہ کشن دے کے، تو چونکہ 6 ہے، 6 میں سے 4 میجارٹی تو یا کے ساتھ ہے، تو یا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یا کا ہوگا وہ، تا کا ہوگا تو یا تم، اور الف اور نون کا ہوگا میں اور ہم۔ اچھا، یہ جو ایکسٹرا حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں علامات مضارع۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی آپ قرآن میں کوئی بھی لفظ دیکھیں جو کہ ان 4 میں سے کسی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ وہ مضارع کا صیغہ ہے۔
تو اس کا ترجمہ اب ماضی میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بھی قرآن میں کوئی لفظ نظر آ جائے ان حروف سے سٹارٹ ہوتا ہوا، تو ایک بات تو یہ کنفرم ہو گئی کہ یہ مضارع ہے، اس کا ترجمہ اب ماضی میں نہیں ہوگا، حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا نمبر ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یا دوسری انڈیکیشن اس کی یہ ہوگی کہ جس کے ساتھ یا آ جائے یا، تو اس کا ترجمہ وہ غائب والے، اور جس کے ساتھ ان دو ایکسیپشنز کو چھوڑ کے جس کے ساتھ تا آ جائے، چونکہ یہ 6 ہے تو زیادہ تر یہی استعمال ہو رہے ہوں گے، یہ ایک آدھ یہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کنٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اب اس کا ترجمہ آپ نے وہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، وہ کنٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات حال کی ہو رہی ہے، اور حال میں بھی پھر مؤنث کی ہو رہی ہے یا مذکر کی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ کیچ ورڈ رکھنے ہیں کہ جب بھی آپ ان حروف سے کوئی لفظ سٹارٹ ہوتا ہوا دیکھیں تو ایک تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ہے مضارع کا ترجمہ اب حال یا مستقبل میں ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ جب یا آ جائے تو اس کا ترجمہ وہ، تا آ جائے تو تو تم، الف آ جائے تو میں، اور نون آ جائے تو ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چیز اگر آپ نے سیکھ لی تو یہ اس ڈائی کے ساتھ ہے۔ اس ڈائی کو اگر اب آپ یفعلو کر دیں یا یفعلو کر دیں، تو اگر میں ضربہ کر دوں وہ ہوتا ہے ضربہ یضربو، یہ جو آپ کا نصرہ ہے نا، تو اس میں آپ کا یہ عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے، تو یہاں پر آپ کا عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، تو اس یضربو کو آپ پورا اس میں چلائیں، تو یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جس میں آپ کا عین کلمہ زبر کے ساتھ ہو، وہ ہے فتح، یفتح، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کا عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، تو اس یفتح کو آپ اس پورے گردان میں چلائیں تو یہ ہو جائے گا یفتح، جہاں جہاں یہ پیش آ رہی ہے اس کو زبر سے چینج کرتے جائیں، تو یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح، تفتحان، یفتحنا، تفتح، تفتحان، تفتحون، تفتحین، تفتحان، تفتحنا، افتح، نفتح۔ تو یہ آپ نے ان تینوں ڈائیوں میں سے یہ گردان سیکھ لی ہے، تو امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے، آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور چیزیں چونکہ نئی ہے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اگر آپ ایک سے زیادہ مرتبہ سنیں گے، 2 3 میکسیمم 4 5 دفعہ کر لیں گے، تو چونکہ قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے اس قرآن کو، اس ذکر کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان بنایا ہوا ہے، تو ہے کوئی اس کے اندر تدبر کرنے والا، اس کے اندر غور فکر کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بہت ہی آسان بنایا ہوا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے؟ یہ اصل میں شیطان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، وہ انشاءاللہ اگلے ایک آدھ لیکچر میں اس کا بھی ٹاپک آ جائے گا۔
جس اللہ کو جب اس نے چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے فارغ تو کر دیا ہے، لیکن میں اب آپ کے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، اور میں ان سب کو ناشکرہ بنا کے ہی چھوڑوں گا۔ تو یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے نہیں جاتا، کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس عمر میں عربی کون سیکھے گا، یا اس عمر میں قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یا خود سیکھنے کی سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، بس قرآن آپ کے سامنے ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اسی کو پڑھتے جائیں اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ہم نے شیطان کی اس چالوں کو شکست دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اگر خود کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے، تو میں اور آپ وی آر نو ون ٹو چیلنج دی، کیا کہتے ہیں اس کو، دی اتھارٹی آف گاڈ، کہ نہیں جی یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس کے اندر انٹرسٹ لینے کی توفیق ہمیں دے، اور اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔